بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ حکومت ظلم کر کر کے تھک گئی ہے، لیکن نہ پی ٹی آئی غلامی قبول کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی عمران خان ہتھیار ڈالنے یا مایوس ہونے پر آمادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر رابطہ کیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ۔ صبح 9:30 بجے 2 کالے رنگ کی گاڑیاں، کالے شیشوں والی خاص کالے رنگ کی گاڑیاں اڈیالہ جیل پہنچیں اور وہاں 7 گھنٹے تک رکی رہیں۔ اس دوران 7 افراد ان گاڑیوں میں سے نکل کر اندر اڈیالہ جیل کے دفاتر میں گئے اور وہاں پر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اہم گفتگو اور اہم مذاکرات کیے گئے اور خان کو اس دوران ایک پیکج ڈیل کی پیشکش کی گئی، لیکن عمران خان کے حیران کن رد عمل نے اس طاقتور ٹیم کو پریشان کر دیا۔ یہ حیران کن رد عمل کیا تھا، یہ آج کی اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ 2 ہفتے جو اگلے 2 ہفتے ہیں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی نئی دھمکی بھی دے دی گئی ہے کہ اگر وہ پیکج ڈیل قبول نہیں کرتے تو کم از کم اگلے 2 ہفتے ان کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکے گی اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اگلے 2 ہفتے تک بغیر رہبری و رہنمائی کے رہے گی۔ یہ ناظرین بڑی اہم خبریں تھیں، اس لیے ہم آج آپ کے لیے فوری طور پر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگرچہ رات ہو رہی تھی اور روٹین میں ہم اس وقت ویڈیو نہیں بناتے، لیکن چونکہ یہ اہم خبر سامنے آئی کہ یہ جو آج مذاکرات ہوئے اس کے حوالے سے جب پھر واپس جا کر اطلاع دی گئی کہ عمران خان نے سنی انسنی کر دی اور کوئی دلچسپی نہیں لی اس پیکج ڈیل میں۔ یہ پیکج ڈیل میں انہوں نے دلچسپی کیوں نہیں لی، یہ بڑا اہم راز ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، کیونکہ ہم ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھیں جو بھی اہم ڈیولپمنٹس اس ملک میں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کا جو مورال ہے ذرائع کے مطابق وہ اس وقت بھی ہائی ہے۔ انہیں اپنے ذرائع سے، کیونکہ بہت سی ایسی قوتیں اس وقت بھی سرگرم عمل ہیں کہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے اور جو بیوروکریسی کا محب وطن اور عمران خان دوست حلقہ ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ میں بھی ایسی قوتیں موجود ہیں، میڈیا میں بھی موجود ہیں، جیل خانہ جات میں، پنجاب حکومت میں، وفاقی حکومت میں، ہر جگہ پر موجود ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی عمران خان کے ساتھ ہمدردی مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اور پی ٹی آئی کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، خاص طور پر گنڈا پور اور عمر ایوب اور گوہر، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف، 4 افراد کے کنڈکٹ پر بڑی تفصیل سے اطلاعات عمران خان کو پہنچا دی گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور اگر اگلے 2 ہفتے تک کے لیے ان کے پاس وقت ہے، قربان جائیے عمران خان کے صبر و استقامت پر اور حوصلے پر، کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں عمر قید اور سزائے موت تک کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق طے کرنے کی ڈیل مجھ سے کر لی جائے۔ عوام کا جو جمہوری مینڈیٹ ہے اسے آئین اور قانون کے مطابق مجھے واپس کیا جائے۔ اگر اس میں پیچیدگیاں ہیں تو آپ ایک نئے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات کروا لیں۔
اس سے نیچے، اس سے کم میں کسی بات پر کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کیونکہ عوام کے حق کے حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے خلاف آپ مجھ سے کسی ڈیل کی توقع نہ کریں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی 3.5 سال کی حکومت میں نے قبول کر کے موجودہ گلے سڑے بوسیدہ نظام کے تحت بہت بڑی غلطی کی، اور اب میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ خان کا یہ کہنا ہے کہ ملک و قوم کو درپیش تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی بات میں ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کی بالادستی اور اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اور عوام کے حق کے حکمرانی اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ ان 2 شرطوں کے علاوہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی شرط پر کوئی ڈیل یا کوئی وعدہ کرنے پر تیار نہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 6-7 گھنٹے تک یہ ٹیم اس لیے رکی رہی کہ مختلف مناظر دکھا کر، مختلف سیناریو دکھا کر آنے والے دور کے کہ ہم اس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑ لیں گے، اتنے لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں اپنی صوبائی حکومت بھی بنا سکتے ہیں، یہاں تک ناظرین دعویٰ کیا گیا۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ضرور بنا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس خوف سے کہ آپ گنڈا پور کے ساتھ یا کسی دوسرے لوٹے کے ساتھ یا کسی دوسرے غدار کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں آپ پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے ایک نئی صوبائی حکومت تشکیل دے سکتے ہیں تو آپ بالکل شوق سے دیں۔ آپ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو گورنر راج لگائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنا صبر و استقامت کا سفر اور جمہوری جدوجہد جیل سے ہی جاری رکھوں گا، اور میں تا حیات جیل میں ہی رہنے پر بھی تیار ہوں، لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ناظرین، ایسی صبر و استقامت کہ اش کر اٹھے جو بھی بندہ اس کی تفصیل سنے، لیکن ہم تک پوری تفصیل نہیں پہنچی کہ کس طرح بے بس اور قید و بند کی صحبتوں کے باوجود بے بس کر کے رکھ دیا عمران خان، صبر و استقامت کی ایک زندہ مثال بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ جنہوں نے 4 دن کی جیل بھی نہیں کاٹی، اور وہ اس لیے عمران خان کی کال پر، فائنل کال پر لبیک کہہ کر باہر نہیں نکلے کہ وہ کہیں گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ چی گویرا کا ہمیں وہ قول یاد آ رہا ہے کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اس لیے حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے جدوجہد پر تیار نہیں ہوئے کہ کہیں مر نہ جائیں یا مارے نہ جائیں۔ مر تو وہ پھر بھی گئے، وہ کوئی بیماری سے مر گیا، کوئی کسی وبا کا شکار ہو کے مر گیا، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کے مر گیا، کوئی اپنی طبی عمر کو پہنچ کر مر گیا۔ مر تو ہر کسی نے جانا ہے، تو اس لیے مرنے سے کیا ڈرنا۔ اس لیے خان نے کہہ دیا ہے کہ میں کوئی کمپرومائز، غلامی والی شرائط پر قبول نہیں کروں گا، آبرومندانہ ڈیل کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ میری طرف سے پیغام دے دیجئے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی۔ لیکن میں نے جو 3 تجاویز دی ہیں کہ ہمارے 8 فروری کے مینڈیٹ کو بحال کیا جائے، تسلیم کیا جائے، یا نئے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات کروائے جائیں۔ نمبر 2 کہ آئین پاکستان کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے، اور اعلیٰ عدلیہ کا جو مقام اصل شکل میں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اصل مقام ہے، اسے بھی بحال کیا جائے۔ اور پی ٹی آئی کے خلاف جو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں خود عمران خان کے خلاف اور باقی پوری قیادت کے خلاف، ان سب کو واپس لیا جائے اور سب کو رہا کیا جائے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی وعدے پر آپ کے اعتبار کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا پچھلا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور وہ کسی آئین کا، کسی قانون کا بھی احترام نہیں کرتے، تو اپنے کسی وعدے کا وہ احترام کیسے کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی پیشی دینے کی بجائے آپ مجھے آج بات کریں کہ آج کے دن میں آپ کیا کر رہے ہیں، اور آج کے دن میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ تمام اسیروں کو رہا کرنے کا اعلان کریں، تمام جھوٹے مقدمات ختم کرنے کا اعلان کریں۔ پھر اگلی بات کریں گے کہ ہاں 8 فروری کا آپ مینڈیٹ بحال کرتے ہیں یا آپ نئے عام انتخابات کرواتے ہیں۔
بلکہ اس سے پہلے آپ سپریم کورٹ کو اور آئین پاکستان کو بھی بحال کریں۔ عمران خان اپنے موقف پر آج پھر ڈٹے رہے اور انہوں نے نہ تو فوجی عدالت میں ٹرائل کے حوالے سے، نہ 9 مئی میں بغاوت کیس، اور نہ ہی فیض حمید کے ساتھ ملوث کیے جانے کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کے دباؤ یا دھمکی میں آنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ ٹیم واپس چلی گئی۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اگلے 2 ہفتے تک عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی وارننگ دی گئی ہے، آج جو تازہ ترین دھمکیاں دی گئی ہیں اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پی ٹی آئی کو جو رہنمائی درکار ہے موجودہ بحرانی دور میں، اس سے وہ محروم رہے گی۔ لیکن یہ صبر و استقامت کے دن ہیں، صبر و استقامت کے ہفتے ہیں، اور اب صبر و استقامت کے سوا کوئی دوسرا راستہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے اور عمران خان کے پاس بھی تاحال نہیں ہے۔ لیکن یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جو اگلا 1.5 ماہ ہے، 1 ماہ 20 دن، وہ انہوں نے جیسے تیسے کر کے صبر و استقامت سے گزارنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی پیش آ جائے گی۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔